ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے عمر فخر الدین پاشا ترخان کے بارے میں، جنہیں فخری پاشا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ نام جو بھی رکھ دیا جائے، یہ مرد مجاہد اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا غازی ہے، جو کہ ترک فوج کا ایک دلیر جنرل تھا، جس نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کا بول بالا کیا بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک ایسا کام کر گیا جس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس بہادر سپوت کی ہمت اور شجاعت کو، جس کے چلتے اس نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کو ایک بہت بڑے خطرے سے نکالا۔ بلا شبہ اس کی یہ ہمت اور بہادری اسلام اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ سے والہانہ محبت کا ہی نتیجہ تھی۔ وہ ایک سچا عاشق رسول اور دیندار مرد مجاہد تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ 72 دن تک اکیلے برطانوی فوج کا مقابلہ سینہ تان کر کرتا رہا، اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ فخر الدین پاشا کا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن قدم کبھی واپس نہیں ہٹ سکتے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کی زندگی اور ان کے مدینہ سے متعلق دفاع کے بارے میں مکمل آگاہ کریں گے، لیکن آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ناظرین، فخر الدین پاشا روس میں پیدا ہوئے، جو کہ موجودہ بلغیریا کا ایک شہر ہے، مگر 1877 کی دہائی میں جب روس اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ چھڑی تو ان کے خاندان کو استنبول ہجرت کرنا پڑی۔ انہوں نے 1888 میں اپنی جنگی تعلیم مکمل کی اور ایک بہترین جنگجو کے طور پر سامنے آئے۔ اس وقت تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ مرد مجاہد اس ریاست کا کتنا قیمتی سرمایہ بن سکتا ہے۔ 1912 میں جب آرمینیا کی جنگ شروع ہوئی تو اسی دوران انہیں لیبیا بھیج دیا گیا، جہاں پر انہوں نے 31ویں ڈویژن کی کمان سنبھال لی۔ 1914 میں جنگ عظیم کے لیے عثمانی فوج کو متحرک کرنے سے قبل اسٹاف کرنل پاشا کو 12ویں کور کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ 12 نومبر 1914 میں فخری پاشا کو میر لوائی یعنی میجر جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور انہیں چوتھی فوج کے ڈپٹی کمانڈر کے طور پر تعینات کر دیا گیا، جو کہ اس وقت حلب میں موجود تھی۔ ابھی اسلام کا یہ سپوت میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو ہی رہا تھا کہ دوسری جانب برطانیہ کو سلطنت عثمانیہ کی جانب سے پہلی جنگ عظیم میں متواتر ہار کا سامنا کرنے کے بعد ایک چال سوجی۔ انہوں نے شریف مکہ حسین بن علی الحجازی کو، جو کہ اس وقت حلب کا گورنر تھا، یہ لالچ دیا کہ اگر وہ ان کا ساتھ دیں گے تو انہیں مسلمانوں کا اگلا خلیفہ مقرر کر دیا جائے گا۔ وہ اس پیشکش پر اپنا ایمان بیچ بیٹھے اور پھر برطانوی اور فرانسیسی فوج کے ساتھ مکہ اور مدینہ کی جانب تباہی کے غرض سے چل نکلے۔ جب عرب بغاوت شروع ہوئی تو 17 جولائی 1916 کو اس عظیم سپہ سالار فخر الدین پاشا کو حجاز ایکسپیڈیشنری فورس کا کمانڈر بنا کر مدینہ بھیج دیا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ احمد جمال پاشا بھی تھے۔ 10 جون 1916 کو شریف مکہ حسین بن علی نے مکہ معظمہ پر حملہ کر کے عرب بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس بغاوت کا مقصد عثمانی خلافت کو پورے عالم عرب سے ختم کرنا تھا، لہٰذا اس بغاوت کی ابتدا مکہ مکرمہ سے کی گئی۔ مکہ میں عثمانی افواج کی تعداد انتہائی کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انتہائی دلیری سے لڑتے رہے، لیکن بالآخر 4 جولائی 1916 کو انہیں ہتھیار ڈالنے پڑے اور مکہ پر عرب باغیوں کا قبضہ ہو گیا، جو کہ ان کے لیے ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کامیابی کے بعد عرب باغیوں کا اگلا نشانہ مدینہ منورہ تھا، جہاں فخری پاشا مدینہ کے دفاع کے لیے جی توڑ محنت کر رہے تھے اور وہ ساری فوج کے سردار کے طور پر بھی پیش تھے۔ ناظرین کرام، 1917 سے 1918 کے درمیان مدینہ منورہ پر متواتر 130 بڑے حملے کیے گئے، جس میں ان کا مرکزی نشانہ حجاز ریلوے اور ترک گریزن تھا۔ ناظرین، یہاں ہم بات کریں گے ماضی کے ایک سب سے مشہور جاسوس لارنس آف عربیہ کے بارے میں، جس نے مدینہ کی جانب سامان رسد پہنچانے والی ٹرین کو بھی خاک کر ڈالا اور مدینہ میں اس کی وجہ سے ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے بھی سامان کم پڑنے لگا۔ اگر بات کی جائے مدینہ منورہ پر ہونے والے حملوں کے بارے میں تو صرف 30 اپریل 1918 میں اس مقدس زمین پر 300 بم پھوڑے گئے۔ برطانوی فوج نے سلطنت عثمانیہ کو اپنے قبضے میں لینا شروع کر دیا تھا
تب ہی اس کے اتحادی بلغاریہ نے بھی ہتھیار ڈال دیے، جس کی وجہ سے 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے بھی جنگ کے میدان کو چھوڑنا مناسب سمجھا۔ لیکن جب فخر الدین پاشا کو کہا گیا کہ وہ بھی ہتھیار ڈال دے تو اس جانباز نے مغربی افواج اور عرب باغیوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے صاف انکار کر دیا۔ انہی تمام حالات میں فخر الدین پاشا نے ایک اور بہترین کام سر انجام دیا۔ انہوں نے تمام مقدس اوراق اور مسودات کو مدینے سے استنبول منتقل کروا دیا تاکہ کوئی ان کی بے حرمتی نہ کر سکے۔ یہ نمونے آج بھی ترکی کے مشہور ٹوپ کپی پیلس کے میوزیم میں موجود ہیں۔ فخر الدین پاشا کو جب بار بار ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا تو انہوں نے مدینہ کے دفاع کے موقع پر بھی یہ بھی کہا کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ ہم ان کے سامنے نہ جھکیں۔ ایک ترک مصنف لکھتے ہیں کہ ایک روز سن 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں خطبے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ آدھے ہی راستے میں رک کر اپنا چہرہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کرتے ہوئے بولے کہ اللہ کے رسول، میں آپ کا دامن کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا۔ ناظرین کرام، برطانوی فوج اور اس کے اتحادیوں کا یہ محاصرہ 1916 سے 1919 تک قائم رہا اور آخر کار انہیں اس مرد مجاہد کے آگے ہار ماننی ہی پڑی اور آخر کار ان کے دشمنوں نے انہیں لائن آف ڈیزرٹ یعنی شیر صحرا کا خطاب دیا۔ ناظرین، اسی دوران خلافت عثمانیہ نے مغربی افواج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور خلیفہ محمد ششم نے ان کی کور کو بھی معاہدے کے مطابق ہتھیار ڈالنے کو کہا، لیکن فخری پاشا نے اس سے صاف انکار کر دیا اور یہ صحرائی شیر 72 دن تک اکیلا اپنے دستے کی رہنمائی کرتے ہوئے یہ جنگ لڑتا رہا اور ان 72 دنوں کے دوران سلطنت عثمانیہ کا جھنڈا مدینہ میں لہراتا رہا۔ ان کی اس حکم عدولی کے سبب خلیفہ نے انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ فخری پاشا کو 9 جنوری 1919 کو اپنے ہی لوگوں نے گرفتار کر لیا۔ ناظرین کرام، 1921 تک انہوں نے اپنی زندگی قید میں گزاری اور آزادی کے بعد انہوں نے مصطفیٰ کمال پاشا کی سربراہی میں ٹرکش وار آف انڈیپینڈنس میں بھی بھرپور حصہ لیا اور فرانسیسیوں اور یونانیوں کے خلاف جنگ لڑی اور دونوں کے خلاف بھرپور فتح پائی۔ فخری پاشا 1922 سے 1926 تک کابل میں بطور ترک سفیر تعینات رہے اور پھر 1936 میں انہیں بطور فیرک یعنی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر منتقل کر دیا گیا اور اسی عہدے سے انہوں نے 1936 میں ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ 12 نومبر 1948 کو دین اسلام کے اس بہادر سپہ سالار کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ان کی آخری آرام گاہ استنبول میں قائم کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی فخری پاشا کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اگر آپ ہماری معلومات میں مزید اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کسی اور ایسی ہی بہترین شخصیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ہمیں نام سے ضرور آگاہ کریں، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو مزید اور ایسی منفرد ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔